نے چونکہ غلط فتویٰ لگایا تھا، اگر وہ مانے، وہ تو نہیں مانیں گے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے فتوے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں تھے. آج کی گفتگو میں ہم المہند اور حسام الحرمین کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور دلائل اور حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ حسام الحرمین کتاب جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ کس طرح وجود میں آئی. تو یہ بات یاد رہے کہ حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، یہ کتاب حرمین طیبین مکہ و مدینہ کے بڑے بڑے اجلہ علماء محدثین اور اس وقت کے اکابر علماء اور مدرسین کی تصدیقات اور تقریضات ہیں جو انہوں نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی کتاب المعتمد المستند کے اوپر لکھی اور انہوں نے وہ تصدیقات کی ہیں. یہ کتاب ہے حسام الحرمین اور اس میں 35 علماء حرمین مکہ اور مدینہ کے 35 علماء کرام کے فتاوی جات اور ان کی تصدیقات ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی یہ کتاب المعتمد المستند کے اوپر. اور یہ المعتمد المستند کتاب جو ہے اس میں کون سے فتوے تھے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کن لوگوں پر شرعی گرفت کی ہے وہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. اس کتاب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جو چند مولوی تھے دیوبندیوں کے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گستاخی، توہین اور اہانت کا ارتکاب کیا اور گستاخانہ عبارات اپنی کتابوں میں لکھی، جن میں سے ایک ہے اشرف علی تھانوی. اور یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حفظ الایمان. یہ کتاب حفظ الایمان ہے اور اس کے صفحہ نمبر 13 کی عبارت ہے. اور اس کے علاوہ یہ دوسری کتاب ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ننوتوی کی کتاب تحذیر الناس. اور اس کے علاوہ تیسرے جو ان کے دیوبندیوں کے عالم تھے وہ تھے خلیل احمد سہارنپوری اور یہ ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ. یہ کتاب ہے براہین قاطعہ. اور چوتھے رشید احمد گنگوئی. اور اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ 5 لوگ تھے جن کی عبارات کو امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا اور اپنی کتاب المعتمد المستند میں ان عبارات کو ذکر کر کے ان کے اوپر شرعی گرفت کی اور جو شرعی تقاضا تھا اس شرعی تقاضے کی روشنی میں ان عبارات کے اوپر آپ نے فتویٰ دیا. فتویٰ لکھنے کے بعد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ 1323 ہجری میں جب حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء کے سامنے اپنی کتاب المعتمد المستند یہ کتاب پیش کی اور پیش کر کے انہیں عرض کیا کہ میں نے اس کتاب میں ان فلاں فلاں مولویوں کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا اور ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں یہ گستاخانہ اور کفریہ عبارات لکھی ہیں، اس پر آپ جو ہیں میری کتاب کو پڑھیں اور اس پر تصدیق کریں. تو اس وقت کے 35 علماء حرمین نے حسام الحرمین کی صورت میں تصدیقات امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتاب پر کی. اب وہ عبارات کیا تھی؟ وہ عبارات ان میں کون سی گستاخی تھی، کیا اہانت تھی، کیا توہین تھی، ان میں سے سر فہرست پہلے یہ کتاب دیکھ لیں. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان اور اس کے لکھنے والے اشرف علی تھانوی. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لکھا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی. اس عبارت میں تھانوی صاحب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں، پاگلوں، بچوں اور مجنونوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے.
اور یقیناً اس عبارت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی اہانت ہے، توہین ہے، گستاخی ہے۔ اب ایک عبارت یہ تھی، اور دوسری عبارت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی کی کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس تحذیر الناس کتاب میں قاسم نانوتوی نے اپنی اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب قاسم نانوتوی صاحب حضور کے ختم نبوت زمانی کا انکار کرتے ہوئے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ عوام کا خیال ہے۔ اہل فہم عقل مند ذی شعور انسان سمجھتے ہیں کہ آخری نبی ہونا کوئی اصلاً فضیلت کی کوئی بات ہی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور صفحہ نمبر 65 پر جا کے انہی نانوتوی صاحب نے لکھا ہے کہ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی یعنی حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو تو حضور پہ بھی خاتم النبیین ہے، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ افضل نبی ہے۔ اور صفحہ 85 پہ جا کے لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ حضور کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی آ جائے تو تب بھی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو پھر حضور آخری نہیں رہیں گے، جبکہ حضور تو آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ان عبارات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت زمانی یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار ہے۔ اب تھانوی صاحب کی کتاب حفظ الایمان کو دیکھ لیں، تحذیر الناس کو دیکھ لیں، براہین قاطعہ کو دیکھ لیں، اور دیگر جن کتابوں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے مواخذہ کیا اور ان پر شرعی گرفت کی اور شرعی فتویٰ دیا، اور علماء حرمین طیبین میں 35 علماء نے اس پر حسام الحرمین کی صورت میں فتوے دیے، وہ فتوے بالکل برحق تھے، اور انہی 35 حرمین طیبین کے علماء کے فتاوی جات کی تصدیق کرتے ہوئے ہندوستان کے تقریباً 350 علماء کرام نے اس کی تصدیق کی، جو الصوارم الہندیہ کے نام سے شائع ہوئی۔ تقریباً 350 علماء ہندوستان نے تصدیقات کی کہ ہاں بالکل مکہ و مدینہ کے اس وقت کے جو بڑے علماء نے جو فتوے دیے ہیں دیوبندی اکابرین جو ان مولویوں کے اوپر بالکل برحق ہیں۔ اب یہ ہے حسام الحرمین کی حقیقت کہ حسام الحرمین اصل میں 35 مکہ اور مدینہ طیبہ کے علماء کی تصدیقات اور ان کے فتاوی جات ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے فتوے اور ان کی کتاب المعتمد المستند کی تصدیق اور تقریز میں۔ اب یہ تھی حسام الحرمین کی حقیقت اور اس کا پس منظر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن عبارات پر اور جن کتابوں پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے دیے ہیں اور جو انہوں نے عبارات سمجھ کے اس سے گستاخی سمجھا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اور اس سے حضور کی ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان عبارات سے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے سمجھا ہے مرزا جیلوی بھی یہی سمجھتا ہے یا کہ وہ نہیں سمجھتا؟ تو جب ہم مرزا کے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیج نمبر 3 اور پیج نمبر 4 پر، پیج نمبر 3 پر علماء کا نظریہ نمبر 9
اور پیج نمبر 4 پر علماء کا نظریہ نمبر 18. یہ دونوں نظریے، علماء کا نظریہ نمبر 9، اس میں اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کو پیش کیا، اور حفظ الایمان کی عبارت کو مرزا جیلمی نے غیر اسلامی مانا. اور اسی طرح نظریہ نمبر جو 18 ذکر کیا ہے اس میں یہ تحذیر الناس کی عبارت ہے جو کہ قاسم نوتوی بانی دیوبند کی عبارت ہے، اس کو نظریہ نمبر 18 کے تحت اس کو ذکر کیا، اور اس عبارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی مانا ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 مرزا نے کوڈ کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب یہ آیت کوڈ کر رہا ہے قاسم نوتوی کی تحذیر الناس کی عبارت کے مقابلے میں. ظاہر ہے کہ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا یعنی حضور کا آخری نبی ہونا بیان کیا گیا ہے، اور ننوتوی صاحب کی جو عبارت ہے تحذیر الناس کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت حضور کے آخری نبی ہونے کے منافی ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کے انکار میں ہے. اور پھر اسی عبارت ننوتوی کو ذکر کرنے کے بعد مرزا لکھتا ہے کہ اسی عبارت کو غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا. تو اب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ سمجھا کہ ان عبارات میں گستاخی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار ہے، اور مرزا جیلمی نے بھی یہی سمجھا ہے. یہی سمجھا تو اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام میں اس کو ذکر کر رہا ہے نا. اگر ان عبارات کو غیر اسلامی نہیں سمجھ رہا، یہ عبارتیں عین اسلامی ہیں، تو پھر ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ آپ پھر جب بات آئی ویڈیو ریکارڈنگ کی یا اس کے اپنے لیکچر اور بیان کی، تو اس اپنے بیان میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ جو مولانا احمد رضا بریلوی نے علماء دیوبند کی عبارات پر فتوے دیے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فتوے غلط نہیں ہیں. ایک تو اپنا ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ان عبارت کو نقل کر رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے فتوے غلط نہیں ہیں. جب فتوے بھی صحیح ہیں اور ان عبارات کو تم خود غیر اسلامی مان رہے ہو، تو پھر حسام الحرمین کے خلاف پراپیگنڈا کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ ڈنڈورا کیوں پیڑتے ہو کہ حسام الحرمین میں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب کے طوفانی فتوے؟ حالانکہ حسام الحرمین میں جو فتوے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو استفتاء کی صورت میں علماء حرمین کے سامنے ایک جو نا وہ دستاویزات کی صورت میں ان کے سامنے پیش کیا اور اپنا موقف پیش کیا ہے، وہ دلائل اور کتابوں کی روشنی میں. مثلا جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتا ہے، اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم شفا شریف میں، درر غرر، در محتار، بحر الرائق اور دیگر ہماری عقائد کی فقہ کی جو کتابیں ہیں اور علم کلام کی کتابیں، ان سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین گستاخی کرتا ہے یا حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسے مرتد کو، ایسے کافر کو کافر ماننا فرض ہے. جو ایسے کافر کو کافر نہیں مانتا وہ خود مسلمان ہی رہتا، کیونکہ ایسا کافر ضروریت دین کا منکر ہے. جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ ضروریت دین کا منکر ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ ضروریت دین کا منکر ہے. اور جو ضروریت دین کا منکر ہے ایسے کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے، اور جو نہیں سمجھے گا وہ پھر مسلمان نہیں رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا ان مولویوں کو جن کی عبارتوں کو اس نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 2 میں ذکر کیا ہے، گستاخ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور تحذیر الناس کی عبارت کو ختم نبوت کا انکار سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اگر سمجھتا ہے تو پھر حسام الحرمین کے ساتھ اختلاف کس چیز کا؟ حسام الحرمین کے خلاف پروپیگنڈا کس چیز کا؟ اور پھر اس حوالے سے میں ایک اور عبارت پیش کروں گا جو کہ اشد العذاب مولوی مرزا حسن چاندپوری کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے. ایک ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولویوں کی کتابوں سے جو معنی سمجھا گستاخی والا کہ یقیناً ان عبارات میں گستاخی ہے اور ختم نبوت کا انکار ہے، اور ایک مرزا کا یہ سمجھنا. اور ایک عبارت ہے اشد العذاب کی صفحہ نمبر 13 کی کہ مولوی مرزا حسن چاندپوری
یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یعنی جو انہوں نے گستاخی والا معنی سمجھا ہے، ختم نبوت کے انکار والا معنی مولانا احمد رضا نے سمجھا ہے، اگر اس کے باوجود وہ ان مولویوں کی تکفیر نہ کرتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ آیا کہ جو احمد رضا صاحب بریلوی نے معنی سمجھا ہے وہ معنی ہے کہ نہیں؟ تو وہ معنی ہے اس میں گستاخی والا، اور مرزا خود مان رہا ہے۔ یا تو یہ نا کہ مرزا جیل میں اس کو مانے نہ کہ نہیں کہ اس میں گستاخی والا معنی نہیں ہے، اس میں ختم نبوت کے انکار والا معنی نہیں ہے، پھر تو وہ بات کرے۔ جب خود گستاخی والا معنی مان رہا ہے، خود اس میں ختم نبوت کا انکار مان رہا ہے، تو کیا ختم نبوت کا جو انکار کرنے والا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توہین یا گستاخی کرنے والا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے جائیں گے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو شاباشی دی جائے گی، اس پر جو شریف فتویٰ ہے وہ شریف فتویٰ اس پر دیا جائے گا۔ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا ہے جو ان کا شریف فریضہ تھا اور جو شریف تقاضا تھا۔ اور پھر مکہ و مدینہ کے اس وقت کے علماء نے فتوے دیے، اور ہندوستان کے 350 علماء نے اس پر فتوے دیے۔ اب جب یہ حسام الحرمین کتاب وجود میں آئی، تو حسام الحرمین کتاب کے وجود میں آنے کے